حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ نے سنتیں پڑھی صبح کی، سو گئے اور آپ کے خراٹے مبارک کی آواز بھی سنی گئی، اٹھے نماز پڑھائی ولم یتوضا، آپ نے وضو نہیں کیا۔ آپ یہ کر سکتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ پیغمبر کریم کی خصوصیت ہے، یہ آپ کے خصائص ہے۔ یہاں پر للڑ پارٹی نے بھی صحیح سمجھا ہے، انہوں نے سمجھا ہے کہ نبی نیند اور بیداری برابر ہے، آگے پھر نتیجہ نکالا موت اور حیات بھی برابر ہے۔ نیند بیداری برابر ہے کس بات میں؟ کہ جس طرح بیداری میں نبی کا دل شیطان کے وسوسوں سے معصوم ہے، اسی طرح نیند میں بھی نبی کا دل شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہے۔ یہ معنی ہے، یہ نہیں ہے کہ نیند میں پیغمبر سنے دیکھے ادراک، وہ تو سب کے لیے قانون ہے کہ نیند نام ہی اس چیز کا ہے کہ ادراک ختم ہو جاتا ہے۔ آپ ایسے سوتے ہیں تو سنتے رہتے ہوں گے دوران نیند، جی دیکھتے رہتے ہیں، حواس خمسہ کام کرتے ہیں، اور اگر آپ دیکھ رہے ہوں سن رہے ہوں تو اسے نیند کہیں گے؟ کتنی موٹی سی بات ہے، لیکن ان کا عقل اس سے بھی موٹا ہے، بات سے بھی۔ اور ادراک نہیں ہوتا، پیغمبر بھی سو جائے تو ادراک، ورنہ تو نیند کا انکار ہے۔ نیند نام ہی حواس خمسہ کا ادراک کے معطل ہونے کا ہے، اور اسی کو قرآن نے بیان کیا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا۔ نیند والے کا جو ادراک ہے وہ پورا پورا لے لیا جاتا ہے، نہ وہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سونگتا ہے، دنیاوی ادراک اس کا ختم۔ اور یہ اس بات میں پیغمبر اور امتی دونوں برابر ہے۔ اگر جو نہیں سمجھ آئی تو ہمارے پاس ٹیکے بھی ہیں، گولیاں بھی ہیں، جہاں گولی سے کام نہ لگے ٹپے تو پھر وہ ٹیکا لگانا پڑتا ہے۔ چلو آج گولی سے ہی کام کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رات غزوہ سے واپسی ہے، راستے میں نیند غالب ہونے لگی، ایک وادی تھی، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، وادی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا آخری حصہ وہاں پر گزارنے کا فیصلہ کیا، لیکن اعلان کیا کہ من یکلأ لنا، کون ہماری چوکیداری کرے گا؟ کس چیز کی چوکیداری؟ کہ صبح کی نماز پہ ہمیں کون اٹھائے گا؟ کیونکہ رات کے آخری حصہ میں نیند تو بہت آتی ہے، سفر ہو، جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کو صحیح پتہ ہے بھئی جب آخری حصہ ہوتا ہے تو، اور پھر سفر لمبا ہو۔ حضرت بلال نے کہا میں نگرانی کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک، آپ بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے۔ حضرت بلال مشرق کی طرف سورج نکلنے کی طرف دیکھتے رہے کہ صبح صادق جب طلوع ہوتی ہے تو مشرق کی سمت سے ایک روشنی آتی ہے، تو پلان کے ساتھ ٹیک لگا کر یوں دیکھ رہے تھے، غلبت عیناہ، حضرت بلال بھی سو گئے، سارے صحابہ سو گئے، نبی کریم علیہ السلام سو گئے، حضرت بلال بھی سو گئے، حتیٰ کہ سورج کی گرمی لگی، سورج اتنا اوپر آ گیا
کہ جب سورج کی صحیح گرمی لگی تو حضرت فاروق اعظم بیدار ہوئے اور زور زور سے اللہ اکبر کہنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بیدار ہوئے. ابھی تک حضرت بلال پلان کے ساتھ ہی سویا تھا. تو آپ نے پوچھا بلال کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ جو آپ کے ساتھ ہو گیا میرے ساتھ بھی وہ ہو گیا، نیند آ گئی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو روحیں ہیں نا یہ اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے، یہ اللہ کے قبضے میں ہیں. آپ وہاں سے چلے، آگے جا کے قضا نماز پڑھی. سوال یہ ہے اگر آپ کو پتہ تھا بھئی صبح صادق ہو گئی تو کیا جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھی؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے جی؟ صحابہ نہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ نیند پیغمبر کے پر بھی آ جائے تو دنیا کے حال کا پتہ نہیں ہوتا، اور موت آئے تب بھی دنیا کے حال کا پتہ نہیں ہوتا. ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے. خیر واپس آ جاؤ. آپ نے نماز پڑھائی تے وضو، آپ کی نیند جو ہے اس سے وضو ٹوٹتا نہیں. اب یہ امت کے لیے سنت نہیں ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت 9-11 بیویاں آپ کے عقد میں، ویسے تو آپ کے عقد زیادہ ہے لیکن 9 اور 11 آپ کے بیک وقت عقد میں آپ کے لیے جائز ہے، آپ لوگوں کے لیے آپ نے کیا. اب وہ جو کہتے ہیں حدیث میں آیا، ان کو کہا حدیث تو آ گئی ذرا عمل کرو، یہ بھی حدیث ہے. اس طرح کے بہت سارے احکام ایسے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، آپ کے خصائص میں سے امت کے لیے وہ کرنا جائز بھی نہیں، اور اگر کوئی امتی کرے تو مسلمان بھی نہیں. مسلم میں حدیث ہے، آپ نے کلمہ یوں پڑھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. اب کسی اہل حدیث کو کہو یہ دعویٰ کر، یہ بھی حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ اور آگے کہنا میں اللہ کا رسول ہوں، پھر تیرا بتھاڑ دیکھے انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. تو یہ کلمہ محمد مصطفیٰ پڑھ سکتی ہے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، میں اللہ کا. آپ کہہ سکتی ہیں بھائی ایک مرزا قادیانی بیچارے نے کہہ دیا تو اس کی ابھی تک لٹریشن ہو رہی ہے ہی وہ اس قابل کہ قیامت تک اس پہ لعنت برستی رہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ کے بعد نبوت کا دعویٰ بھلا کر کون سکتا ہے؟ آپ کو نبوت دے کر اللہ نے نبی بنانی چھوڑ دی ہے، کیونکہ اب ضرورت ہی نہیں رہی. ایک قادیانی مجھے کہتا ہے کہ نبوت رحمت ہے، اور آپ کہتے ہیں نبوت کا دروازہ بند ہے تو رحمت کا دروازہ بند ہو سکتا ہے. میں نے کہا رحمت ضرورت تک رحمت ہوتی ہے، اور جب ضرورت بڑھ جائے تو زحمت بن جاتی ہے. بارش رحمت ہے کہ نہیں؟ لیکن کس حد تک؟ جتنی، اور جب ضرورت پوری ہو جائے اور بارش نہ رکے وہ رحمت رہتی ہے یا رحمت عذاب بن جاتی ہے؟ تو نبوت رحمت ہے، لیکن محمد مصطفیٰ پر اس رحمت کا کمال ہو گیا، اکمال ہو گیا. اب اس کے بعد